صدائے بشارت، ان کے فیض سے جو کچھ میں بول رہا ہوں ان کے فیض سے بول رہا ہوں. تو میرے پاس اسکول میں بہت سارے معذور بچے آتے ہیں اور مشکل بچوں پہ کام کرنا ہے. تو میری اس میں ایک ریسرچ ہے اور میں وہ چاہتا ہوں کہ اس ریسرچ کو آپ بچوں کی تربیت کرنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے اور آج کل کے دور میں یہ کام تو بہت ہی مشکل ہے. تو ایسے میں جو بچے ذہنی معذور بچے ہوتے ہیں جن کے بگڑے رویوں کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے میری ایک چھوٹی سی ریسرچ ہے اور وہ ریسرچ یہ ہے کہ اصل چیز ہوتی ہے دماغ میں سوچ کہ بچوں کی سوچوں میں بہت زیادہ انتشار ہوتا ہے ان کے رویے اس سوچ کی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں, بات نہیں سنتے, باادب نہیں ہوتے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے میری ایک ریسرچ ہے اور وہ ریسرچ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں روزہ امام حسین کی تصویر کو اور ساتھ ان کے نام کو لگا کے رکھیں اور بچوں کو یہ کہیں کہ 1 منٹ سے لے کے 30 منٹ تک, یعنی شروع کو 1 منٹ سے کریں اور اس کو 30 منٹ تک آپ لے کے جا سکتے ہیں, اس کو غور سے اور باادب طریقے سے دیکھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیٹا خوشبودار پھول ہوتا ہے اور میرے خوشبودار پھول حسن اور حسین ہیں. اسی چیز کو رکھتے ہوئے میں نے جو اس پہ جو ریسرچ ہے وہ یہ ریسرچ ہے کہ روزہ امام حسین جو ہے اس کی جو فریکوینسی ہوتی ہے, فریکوینسی اس کو کہتے ہیں جو اس کے اندر جو روحانی طاقت ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا ایک دفعہ وہاں سے کنیکشن بن جائے تو پھر آپ کی سوچوں میں آہستہ آہستہ ٹھہراؤ, بہتری, نیکی, پاکیزگی, طہارت آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ میں بات کس کی کر رہا ہوں, یہ بات میں ذہنی معذور بچوں کے لیے کر رہا ہوں کہ ذہنی معذور بچے جو ہم سے ان کے بگڑے ہوئے مسائل کنٹرول نہیں ہوتے اور جب وہ یہ کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے والدین مجھے جو کہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے اندر بڑی انرجی آنی شروع ہوتی ہے. اب آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, یہ چیز بڑے دھیان سے سنیے گا کہ جو لوگ تربیت کر رہے ہوتے ہیں, تربیت مثلاً والدین, اساتذہ, وہ تربیت کرتے کرتے اگر استاد ہے وہ مسلسل پڑھاتے اس کی جو انرجی لیول ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا. تو اس کا انرجی لیول بھی کس طرح زیادہ ہوگا اگر وہ روزہ امام حسین کو اس طرح دیکھے گا تو اس کا انرجی لیول بہت زیادہ انکریز ہوگا, اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. ایک تو یہ بات. دوسری بات کہ بچوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے جو سب سے بڑی چیز ہے, جس چیز پہ جو رویے کو ٹھیک کرنے کی چیز ہے وہ ہوتی ہے بچوں کا ڈائٹ پلان. بچوں کے ڈائٹ پلان میں کھجور لازمی اس کا حصہ بنائیں, کھجور لازمی دیں. اور یہ جو بچوں کے موڈز ہوتے ہیں کہ کچھ بچے بات نہیں سنتے, کچھ بچے غصے میں زیادہ ہوتے ہیں, تو اگر بچے کو آپ کے بچوں کو یا آپ کو اگر غصہ آئے تو اس کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہے اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں. ایک ہے کیلا اور دوسرا ہے یہ کھیرا اور کیلا کھانے سے آپ کے جو مزاج کی جو سختیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو پوچھیں بچوں کی تربیت کی ہے. کوئی سوال انجینئرنگ پہ یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ بچے لائق ہوتے ہیں, کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ساری وجہ ہوتی ہے آپ کی سوچیں. جب یعنی اگر ایک بچہ ہے, یہ بچہ ہے, اس کی عمر کتنی ہے, اس بچے کی عمر ہوگی 6 سال. اس بچے کی عمر آپ 6 سال نہ سمجھیں, اس کی عمر آپ سمجھیں اس کی 106 سال ہے. 6 سال تو اس کی جسمانی عمر ہے, 100 سال اس کی وہ عمر ہے جو اس کی والدہ, والد, دادا, دادی, نانا, نانی کی جو سوچیں اور جو مزاج تھے وہ ان سب کا وہ ساری کس میں آئی ہیں, اس میں آئی ہیں. اگر آپ کا مزاج غصے والا ہے تو اس غصے والے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سیل ہے, جو اندر خون کے اندر جو سیل ہے, اس سیل کو آپ کیا کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں. آپ اس کی جو کیپیسٹی ہے, اس کی جو طاقت ہے, اس کو ختم کر رہے ہیں اگر آپ غصے والے ہیں. غصہ اسی لیے کہتے ہیں غصہ حرام ہے, اور غصہ سب سے زیادہ کس کو نقصان دیتا ہے, انسان کے اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے. اسی طرح اگر جو آج کل کے دور میں جو سب سے بڑی تربیت کی جہاں پہ ضرورت ہے وہ ہوتی ہیں عورتیں. اکثر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اس کے پاس یہ جو بندہ ہے یہ صحیح نہیں ہے, یہ تمہارا چاچا صحیح نہیں ہے, یہ ماما صحیح نہیں ہے, یہ اس طرح یہ جو
बच्चों को सुनने के लिए घर में मिलता है। इससे ये होता है कि बच्चे जो होते हैं वो कभी बॉन्डिंग नहीं कर सकते, वो आने वाली ज़िंदगी में कभी रिश्तों को सही तरीके से जो यानी रिश्तेदारी होती है उसमें वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो बच्चों को हमेशा रिश्तेदारी के हवाले से कभी किसी के लिए उसको टोके मारे, उसको खुद अपने लिए कहें कि वो खुद से सोचे और खुद से अपने फैसले करें। इसमें एक चीज़ बताऊँ, मुझे सीधे इशफाक शाह साहब के बच्चों मैं उनसे जब मैं उसको उनके साथ मैंने बातचीत की तो मुझे वो बच्चे बड़े अच्छे लगे। मैंने देखा कि उनके जो सोचने समझने का अंदाज़ है वो बहुत ज़बरदस्त है, और यानी एक से दूसरी बात निकालना वो बहुत कम बच्चों में होता है। अगर आप बच्चों से मौजूदा ज़माने में पूछें, कोई सवाल पूछें, कोई उनके कोर्स के अलावा सवाल पूछें, तो वो सोचना शुरू हो जाते हैं कि क्या है। तो बस यही चीज़ है, इसी के साथ ख़त्म करता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।